بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے مقدمات کے قصوں میں سے ایک قصہ تھرڈ کزن، جس کے مصنف خود مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس قصے کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ فیصل صاحب کی رہائش کہاں پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ سوسائٹی میں، اس نے جواب دیا۔ کراچی میں 1 درجن سے زیادہ سوسائٹیز ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ سوسائٹی کا نام بھی بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ سوسائٹی آفس۔ میں نے ازراہ مذاق کہہ دیا، او تو آپ کے کزن فیصل کے پاس کوئی باقاعدہ رہائش نہیں ہے، بلکہ وہ کسی سوسائٹی کے آفس میں رہتے ہیں۔ میں نے سوسائٹی آفس کہا ہے، سوسائٹی کا آفس نہیں۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کس قسم کے وکیل ہیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں؟ سوسائٹی آفس کراچی کا ایک رہائشی علاقہ ہے۔ اس معلومات افزائی کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ میں نے گردن کی خفیف جنبش کے ساتھ کہا، آپ اب یہ بھی بتا دیں کہ کیا فیصل شادی شدہ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نازش صاحبہ، آپ کا کزن فیصل شادی شدہ ہے؟ اس کی رہائش سوسائٹی آفس کے علاقے میں ہے۔ وہ کاروں کا شو روم چلاتا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مجھے مقتول کی بیوہ سے اور کوئی سوال نہیں کرنا۔ اس کی گواہی مکمل ہو چکی۔ اس کے عدالتی بیان کو فیصل کے بیان سے چیک کیا جائے گا۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ آئندہ پیشی پر فیصل کی عدالت میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا مسٹر فیصل کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے؟ یس سر، اس نے اثبات میں جواب دیا۔ مسٹر فیصل استغاثہ کے آخری گواہ ہیں۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ آئندہ پیشی پر فیصل کو عدالت میں ضرور پیش کیا جائے، پھر اس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ The court is adjourned۔ فیصل کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت اور مضبوط بدن کا مالک تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ نازش نے فیصل کے حوالے سے جتنی معلومات فراہم کی تھیں، یہ بیان اس کی مکمل عکاسی کرتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے رسمی سی جرح کے بعد اسے فارغ کر دیا تو میں اپنی باری پر جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور ابتدا ہی آڑے ہاتھوں سے کی، مسٹر فیصل، کیا مقتول کی بیوہ میڈم نازش واقعی آپ کی کزن ہیں؟ جی، وہ بوکھلا گیا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ شک وقت کا فیصلہ آپ عدالت پر چھوڑ دیں، میں نے خاصے جارحانہ انداز میں کہا۔ یہ بتائیں، آپ دونوں کزن میں سے زیادہ بڑا جھوٹا کون ہے؟ کیا مطلب؟ وہ میرے وار کو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں، میں نے اسے ڈانٹ پلائی۔ وکیل استغاثہ نے احتجاجی انداز میں کہا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ، میرے فاضل دوست کس قسم کی جرح کر رہے ہیں؟ بیگ صاحب، جج مجھ سے مستفسر ہوا، کیا آپ کے اس سوال کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے جناب، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ آج میں معزز عدالت کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی جرح جاری رکھیں، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی فیصل صاحب، میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ دونوں میں سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی کیفیت میں نظر آیا، پھر تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں تو جھوٹا نہیں ہوں جناب۔ پھر آپ کو میری بات سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ کون سی بات؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ یہ کہ، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے موٹر مکینک ہیں اور PIB کالونی کے ایک کوارٹر میں رہتے ہیں۔ وہ گڑبڑا کر رہ گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے نا، سوال نہیں کریں، صرف جواب دیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے ابھی آپ کے جن اوصاف اور حقائق کا ذکر کیا ہے، انہیں ثابت کرنے کے لیے 1 درجن گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں۔ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ صرف سچ کہیں اور سچ کے سوا کچھ نہ کہیں۔ جب آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟
وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی نام نہاد کزن کی دروغ گوئی کو ثابت کیا جا سکے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، وہ معزز عدالت کے روبرو پچھلی پیشی پر بتا چکی ہے کہ آپ کا کاروں کا شو روم ہے، آپ سوسائٹی آفس کے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں۔ یہ میری مستقبل کی خواہشات ہیں جو نازش نے بیان کی ہیں۔ وہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، ایک دوست کو ایسا خیر خواہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بہت خوب، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، تو گویا نازش آپ کی کزن نہیں بلکہ محض دوست ہے۔ کیا کزن سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ ضرور ہو سکتی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، دوستی بھی ہو سکتی ہے اور شادی بھی۔ کیا آپ نازش سے شادی کے منصوبہ بندی کر رہے تھے؟ کیونکہ جن خواہشات کا تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا ہے وہ نازش سے شادی کے بعد ہی پوری ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی جراح میں تندی بھرتے ہوئے کہا، کیا آپ زاہد حسین کو جانتے ہیں؟ کون زاہد حسین؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کا دوست زاہد حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو پٹیل پاڑا میں رہتا ہے اور رکشہ چلاتا ہے۔ اچھا وہ، اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں، وہ زاہد حسین میرا بہت اچھا دوست ہے۔ زاہد حسین پچھلے 2 یا 3 ماہ سے رکشہ چلا رہا ہے، میں نے بادستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا؟ جی، اس نے تھوک نگل کر حلق تر کیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ زاہد حسین جو ٹرک چلاتا تھا اس کا نمبر 2319 تھا۔ میں نے کہا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا فیصل صاحب؟ نہیں، وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، معزز عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ مقتول مقبول شاہ کی موت سے 2-2.5 ماہ پہلے اسے ایک خطرناک حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک بدمست ٹرک نے اس کی گاڑی کو روندنے اور کچلنے کی کوشش کی تھی۔ مقتول اس حادثے میں جان تو نہیں ہارا تھا، البتہ اس کے جسم کا زیریں حصہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ، میں نے ڈرامائی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جس ٹرک نے مقتول کی گاڑی کو کچلنے کی کوشش کی تھی اس کا نمبر 2319 تھا، اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ٹرک کو فیصل کا دوست زاہد حسین ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ اس بات کو کس طرح ثابت کریں گے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ میں ایک ایسے گواہ کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جو ایک مقامی اخبار میں کرائم رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ میں نے ابھی جس حادثے کا ذکر کیا ہے اس کی کوریج اس صحافی نے بھی اپنے اخبار کے لیے کی تھی۔ اس ٹرک کا نمبر خبروں میں آتا رہا ہے، مگر مذکورہ ٹرک منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کے انتہائی معتبر گواہ مسٹر فیصل کا اس ٹرک ڈرائیور کے ساتھ خاصا گہرا یارانہ ہے جو اب ایک رکشہ چلا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر زاہد حسین کو شامل تفتیش کر کے اس کا ٹرائل کیا جائے تو وہ بڑی شرافت سے بتا دے گا کہ اس نے کس کے ایما پر مقتول مقبول شاہ کی گاڑی کو کچل کر اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر فیصل نے وٹنس باکس سے نکل کر عدالت کے دروازے کی سمت دوڑ لگا دی، لیکن دروازے پر متعین مستعد مسلح افراد نے اسے پلک جھپکتے میں ہی قابو کر لیا۔ فیصل کے فرار نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ اس کی اس حرکت سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اسی کی ایما پر ٹرک ڈرائیور زاہد حسین نے مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی۔ صورتحال واضح ہو جانے کے بعد عدالت نے آئندہ پیشی پر میرے موکل کو باعزت بری کر دیا اور نازش فیصل زاہد حسین کو شامل تفتیش کر کے اس کیس کا نیا چالان پیش کرنے کے لیے پولیس کو خصوصی ہدایات کر دی۔ اصل مجرم پولیس کے ہتھے چڑھے تو ان کی زبان کھلوانے کے لیے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ فیصل اور نازش نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا۔ فیصل اور نازش کی بہت پرانی دوستی تھی۔ مقبول شاہ اور نازش کی شادی کے لیے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی۔ پہلے فیصل نے زاہد حسین کی مدد سے مقبول شاہ کو موت کی نیند سلانے کی کوشش کی۔ جب اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے اکبر کی آڑ لے کر اکبر ہی کے پستول سے مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ملی بھگت سے اکبر ہی کو مقبول شاہ کا قاتل ٹھہرانے کا ڈرامہ رچایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔
اس قادر مطلق نے میری وکالت کے بہانے اکبر کو اس مصیبت سے بال بال بچا لیا تھا۔ جو سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ میں نے فیصل سے بھی پوچھا تھا، اور اس نے جواب دیا تھا کہ اپنی مکینکی کو کام میں لاتے ہوئے دستانے پہن کر اس نے اکبر کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے اس کا پستول اسی وقت نکال لیا تھا جب وہ مقتول سے ملنے وہاں پہنچا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھتا، فیصل نے اس پستول کو واپس ڈیش بورڈ میں رکھ دیا تھا۔ جتنی دیر میں توفیق آ کر گیٹ کھولتا اور اکبر کو باہر نکلنے کا راستہ دیتا، اسی مہلت میں نہایت ہی پھرتی کے ساتھ فیصل نے مقبول شاہ کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ عقبی دیوار پھاند کر اکبر سے پہلے اس کی گاڑی تک پہنچنا فیصل کے لیے مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔